السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے واپس آ گیا تھا۔ عثمان جب قبیلے پہنچتا ہے تو اسی دوران عثمان اور ساؤچی کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں کولوجا حصار قلعے میں نکولا اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے سپاہیوں کے سامنے آ کر کہتا ہے، ہوش میں آ جاؤ، فتح اب بھی ہماری ہی ہوگی۔ ہم نے کولوجا حصار فتح کیا اور وہ لوگ صرف اپنے قیدی چھڑا پائے۔ پھر نکولا ایک سپاہی کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، ہم کائی قبیلے میں خنجر کی طرح داخل ہوئے اور ان لوگوں نے مجھے خنجر مارا۔ نکولا کہتا ہے، یہ بات کبھی مت بھولنا، بڑی مملکتیں جنگ میں فتح حاصل کرتی ہیں جبکہ چھوٹی مملکتیں خود کو ہیرو بنانے کے چکر میں رہتی ہیں، اور مجھے چکر میں رہنا پسند نہیں ہے۔ اب ہم اپنے طریقے کا انتظار کریں گے اور کائیوں نے ہم سے جو کچھ چھینا ہے ہم ایک ایک کر کے واپس حاصل کریں گے۔ پھر نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے، میرے پیارے دوست، کیا فتح آسان ہوتی ہے؟ فلیتیوس نکولا کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، فتح آسان نہیں ہوتی نکولا۔ نکولا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، جس طرح فلیتیوس نے کہا فتح آسان نہیں ہوتی، تو پھر تم لوگ جس شخص کے سر پر بھی فتح کا تاج رکھا دیکھو تو یقین کر لو کہ وہ 1000 تکلیفوں سے گزرا ہے۔ اب ہمیں بھی تکلیف سے گزرنا ہوگا اور پھر ہم روم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ سوغوت پر پھر سے ضرب لگائیں گے، سوغوت میں آگ لگائیں گے اور اسے مٹی میں ملا دیں گے۔ عثمان کو اپنا یہ چھوٹا چھوٹا سا ہیرو پن دکھانے دو۔ ہم ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ اور پاؤں رکھنے کے لیے کوئی مکان تک نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر بزنطینی سپاہی اپنی تلواریں ڈالوں پر مارتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، میں آج پھر سے پیدا ہوا ہوں۔ پھر نکولا اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے، کون ہے جو پھر سے پیدا ہونے والے کو قتل کر سکے؟ آج کے بعد میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ یہ سن کر تمام بزنطینی سپاہی نکولا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان سلجان کے ہاتھ میں آئیگل کا بچہ دیکھتا ہے تو سلجان کے پاس آ جاتا ہے اور بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ پھر عثمان بچے کو اوپر کرتے ہوئے تمام لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگو، ایک اور کائی سپاہی آ چکا ہے۔ اس کا نام کائی الپ ہے۔ اس کے نانا سلیمان شاہ کے بیٹے دندار صاحب ہیں اور اس کی والدہ کولوجا حصار کی غازی آئیگل خاتون ہیں۔ یہ اب کائیوں کی تربیت پائے گا اور اپنی قوم کے لیے ایک عزت مند اور شریف شخص ثابت ہوگا۔ یہ سن کر سلجان آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہارے دل پر قربان جاؤں عثمان، تم کائی قبیلے کا فخر ہو۔ اس کے بعد عثمان اپنے بھانجے کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر آئیگل جذباتی ہو کر رونے لگتی ہے۔ عثمان آئیگل سے کہتا ہے، آئیگل خاتون اپنے گھوڑے سے اتریں اور اپنے حسرت مند والد کے گلے لگیں۔ یہ سن کر آئیگل اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتی ہے اور دندار صاحب کے سامنے پہنچ کر دندار کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور پھر دندار آئیگل کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ دندار آئیگل کا زخم دیکھ کر کہتا ہے، تم زخمی ہو بیٹی؟ آئیگل کہتی ہے، ایک حادثہ تھا، ہو گیا۔ آئیگل اپنی نظریں چرانے لگتی ہے تو دندار آئیگل سے کہتا ہے، کیوں چھپ رہی ہو بیٹی؟ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ آئیگل، تم نے مجھ سے میرے نواسے کو کیوں چھپا کر رکھا؟ عثمان آئیگل اور دندار کے پاس آتا ہے اور بچے کو آئیگل کی باہوں میں تھما دیتا ہے۔ آئیگل بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتی ہے اور پھر بچے کو اس کے نانا دندار صاحب کے حوالے کر دیتی ہے۔ دندار بھی بچے کو اٹھا کر پیار کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور سب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ عثمان تارگن اور بالا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے آنے سے جو بھی خوش ہوا ہے وہ میرے ساتھ تشریف لے آئے۔ یہ کہہ کر عثمان ایک طرف چل پڑتا ہے تو بالا سمیت قبیلے کے کچھ مزید سپاہی عثمان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف نکولا اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، میں آج پھر سے پیدا ہوا ہوں۔ مجھے کون خوبصورت ہدیہ پیش کرنا چاہے گا؟ سوغوت کو آگ میں کون جھونکے گا؟ کئی لوگوں کے دلوں میں کون داخل ہونا چاہے گا؟ پھر نکولا فلیتیوس سے کہتا ہے، کمانداری تمہیں دی جاتی ہے فلیتیوس، اپنے ساتھ سب سے زیادہ وحشی اور ظلم کرنے والے آدمی لے جاؤ۔ مشعلوں کے ذریعے یا اڑتی آگ بارود کے ذریعے سوغوت کو اپنی آگ کا ایندھن بنا ڈالو اور اس آگ کے ذریعے عثمان کا دل راغ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب سوغوت کی ذمہ داری تمہاری ہوئی فلیتیوس۔ پھر نکولا عثمان کے خنجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور یہ خنجر میرا ہوا، وقت آنے پر میں اسے عثمان کے دل میں گھونپوں گا اور تب میں ایک بار پھر سے پیدا ہوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ساؤچی اور لینا اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ ساؤچی ایک کتاب پڑھتے ہوئے لینا سے کہتا ہے، دیکھو میرے دادا فارابی کیا کہتے تھے، شہر وہ ہوتا ہے جس میں فضیلت کی تمام سوچیں اور آس پاس کے علاقے شامل ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے گھر پتھروں کے ہوں یا خیموں کے۔ لینا پوچھتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ خیموں پر مشتمل ایک قبیلہ شہر بن جائے؟ ساؤچی کہتا ہے، کیوں نہیں لینا، بس سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ پھر ساؤچی کتاب کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے، جانتی ہو کہ پتھروں کے گھر اور اہرام کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اہرام ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے زلزلوں کے بعد بھی اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔
لینا کہتی ہے بڑے بڑے زلزلوں کے بعد تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ سوچی کہتا ہے مگر محبت، احترام، رحم دلی، وقار، عزت اور ایمان یعنی سب کچھ باقی رہتا ہے۔ سوچی کہتا ہے ترکمان ایک بہت بڑا درخت ہے، اوغوز اس کی سب سے بڑی شاخ ہے اور کائی اس شاخ کا سب سے ہرا بھرا پتا ہے۔ دوسری طرف بالا اپنے دل کا دکھ عثمان سے بانٹتے ہوئے کہتی ہے میں تمہارے دل میں کہاں ہوں عثمان، کیا سلطنت اور عوام کے درمیان کہیں میری جگہ بھی ہے؟ عثمان کہتا ہے بالا دل ایک محشر کا پھول ہے اور محبت اللہ تک لے جانے والے اس پھول کے پتے ہیں، مگر تم میرے دل کا باغ ہو، میرے دل کی روشنی ہو، تمہاری آنکھوں کی روشنی سے اندھیرے منور ہو جاتے ہیں، تمہاری ایک مسکراہٹ سے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہیں سلطنت اور قوم سے جلن ہو رہی ہے؟ عثمان کہتا ہے اگر محبت کرنے والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور اگر محبت نہ ہوتی تو وہ کس کام کے رہ جاتے۔ عثمان کی باتیں سن کر بالا کے دل کو اطمینان آ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں کمرال ابدال ایک درخت پر بیٹھے تھے۔ کمرال ابدال جذباتی انداز میں کہتے ہیں ہمیں فجر کے وقت اپنے گھروں سے نکالا گیا، جس شہر کا رخ کیا وہاں جائے پناہ نہ ملی، ہم طویل کالی راتوں میں لمبی لمبی آہیں بھرتے رہے، ہمارے پاس صرف ایک اللہ کا ہی آسرا تھا۔ پھر کمرال ابدال اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اسی دوران فلیتیوس جارکتائی اور اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ کمرال ابدال کو دیکھ کر فلیتیوس رک جاتا ہے اور جارکتائی سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ جارکتائی کہتا ہے کوئی فقیر لگتا ہے۔ جارکتائی کی یہ بات سن کر فلیتیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کمرال ابدال ان کی تعداد اور تیاری کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی بڑے حملے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر جارکتائی فلیتیوس سے کہتا ہے قلعے دار نکولا کافی بدل گیا ہے۔ فلیتیوس کہتا ہے امید ہے کہ تم اچھے خاصے وحشی ہوگے جارکتائی، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ مل کر ڈراؤنا کام کرنے والے ہیں۔ جارکتائی کہتا ہے تم لوگ جسے ڈراؤنا کہتے ہو وہ ہمارے نزدیک مذاق سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر فلیتیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے دیکھ لیں گے جارکتائی، تمہارا مذاق بھی دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف عثمان سلجان خاتون آئیگل اور بالا کے پاس بیٹھا تھا۔ عثمان کہتا ہے جب میں کولوجہ حصار میں گیا تو کافر میرے انتظار میں تھے، قبیلے میں کوئی غدار موجود ہے جو یہاں کے بارے میں پتہ کر کے کافروں کو خبریں پہنچاتا ہے اور مجھے تارگن خاتون پر شک ہے۔ پھر عثمان بالا سے کہتا ہے بالا تمہیں اس پر اچھی طرح سے نظر رکھنی ہوگی، اس کے قد قدم کا تعاقب کرنا ہوگا۔ بالا پوچھتی ہے کیا عثمان آپ کو یقین ہے کہ غدار تارگن ہی ہے؟ عثمان کہتا ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر تم ثبوت لے آؤ تو میں یہ کام پورا کر ڈالوں گا۔ پھر عثمان سلجان خاتون سے کہتا ہے تائی جان آپ تارگن خاتون کو باتوں باتوں میں ٹٹولیں۔ کچھ دیر بعد بوران اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے اور اندر آ کر کہتا ہے حضور کمرال ابدال نے پیغام بھیجا ہے، فلیتیوس اپنے ساتھ آدمی لے کر سغوت کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عثمان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے بمسی صاحب کو پیغام دو، فوراً سپاہیوں کے خیمے میں جمع ہوں۔ بوران کچھ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے تو عثمان کہتا ہے بولو بوران، کیا بات ہے؟ بوران کہتا ہے یاولوک ارسلان دندار صاحب کے خیمے میں ہے۔ یہ سن کر عثمان تیزی سے وہاں سے جانے لگتا ہے کہ بالا عثمان کو روکتے ہوئے کہتی ہے عثمان وہاں مت جائیں، مجھے ڈر ہے کہ پھر سے جھگڑا ہو جائے گا۔ عثمان کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، یہ لوگ پھر سے کوئی چال چلنے والے ہیں، مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے جانے لگتا ہے تو بالا عثمان کو آواز لگا کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے عثمان سکون کب حاصل ہوگا؟ عثمان کہتا ہے میں اپنی اولاد کے سکون کے لیے ہی جدوجہد کر رہا ہوں، ہماری ذمہ داری جدوجہد کرنا ہے، آج جو بھی ہو ہمت سے کھڑی رہنا۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دندار سوچی اور گندوز یاولوک ارسلان کے ساتھ ایک خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ یاولوک ارسلان کہتا ہے تو عثمان کولوجہ حصار میں داخل ہوا، نکولا کو گہرے زخم لگائے، اب یہ عثمان اور کتنی مرتبہ میرا کھیل خراب کرے گا۔ اسی دوران عثمان تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کس کھیل کی بات کر رہے ہو یاولوک ارسلان؟ یاولوک ارسلان قبیلے کی سرداری نشست پر بیٹھا تھا۔ یاولوک ارسلان کہتا ہے تم تو ویسے بھی اپنے راستے الگ کر چکے ہو عثمان، اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں بیٹھنا تو آتا نہیں ہے، اب کیا بیٹھنے آئے ہو؟ عثمان کہتا ہے اگر تم میرے بغیر کھیل کھیلو گے تو تم اس قبیلے میں نہیں آؤ گے۔ یاولوک ارسلان کہتا ہے تم نے قلعے میں داخل ہو کر نکولا کے دل پر وار کیا عثمان، اسے زمین چٹوا دی مگر اسے قتل نہیں کر پائے۔ عثمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو ابھی اسے کچھ اور سانسیں لینے دو، وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہوگا کہ وہ قلعہ اس کا نہیں ہے، میں جب چاہوں گا ان کی گردنیں کاٹ کر باہر نکل آؤں گا۔ یاولوک ارسلان کہتا ہے اس کے باوجود نکولا نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ گندوز کہتا ہے اگر وہ ذلیل مارا جاتا تو بہتر تھا، تب ہم جو چاہتے حاصل کر سکتے تھے، اب بات چیت کے دوران یہ مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔
عثمان کہتا ہے کیسی صلح اور کیسی بات چیت؟ یولک ارسلان کہتا ہے عثمان مجھے صلح کی ضرورت ہے، میرا مقصد نکولا کے ساتھ بھائی چارہ بنانا نہیں بلکہ اسے غیر متوقع حالت میں گھیرنا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نکولا جس کے قلعے پر حملہ کیا گیا، جس کے آدمی مارے گئے، اب وہ غصے میں پاگل ہونے کی بجائے جلد بازی میں صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا سر نفی میں ہلانے لگتا ہے۔ دوسری طرف کولوج حصار قلعے میں بزنطینی سپاہی گھوڑا گاڑی پر کچھ سامان لوڈ کر رہے تھے۔ نکولا چھت پر کھڑے ہو کر سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ نکولا اپنے سپاہی سے کہتا ہے اڑتی آگ کے ڈبے سوغوت لے جاؤ، فلیتیوس ان کا بہترین استعمال جانتا ہے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے تو نکولا کہتا ہے ذرا دیکھیں تو عثمان سوغوت جلنے کی خبر سن کر کیا کرتا ہے۔ تم اپنی چھوٹی چھوٹی مردانگیاں دکھاتے رہو اور میں اپنے اصل مقصد کی طرف قدم بڑھاؤں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گوگتوگ اور بوران سرداری خیمے کے باہر کھڑے ہو کر عثمان کا انتظار کر رہے تھے۔ خیمے کے اندر ساوچی کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نکولا کو کچھ وقت چاہیے، تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو عثمان، اور وقت ہمیں بھی چاہیے۔ عثمان کہتا ہے آپ لوگوں کے پاس ٹھہرنے کے لیے ایک لمبے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس دوران جب آپ لوگ یہاں صلح کی بات کر رہے ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ لوگ ایک اور ضرب مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو کیا آپ لوگ میری بات کا یقین کریں گے؟ یولک ارسلان مسکراتے ہوئے کہتا ہے پھر سے معلومات کہاں سے آپ پہنچی عثمان؟ عثمان کہتا ہے کہاں سے آئیں یہ اہم نہیں ہے، بس آپ لوگ میری بات پر غور کریں۔ یہ سن کر یولک ارسلان کہتا ہے بس بہت ہوا عثمان، تم نے اس دن آ کر میرے جرگے پر دعویٰ بولا، میں نے تمہارے والد، چچا اور بھائیوں کی عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ پھر یولک ارسلان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے لیکن اب کی بار اگر تم نے ٹانگ اڑائی اور اگر کسی وجہ سے صلح خطرے سے دوچار ہوئی۔ یہ سن کر عثمان یولک ارسلان کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو عثمان کے بھائی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ یولک ارسلان کہتا ہے عثمان تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں صلح کی دعوت دیں گے اور ہم سادہ بچوں کی طرح یقین کر لیں گے؟ عثمان گندوز سے کہتا ہے بھائی جان سوغوت خطرے میں ہے۔ یولک ارسلان کہتا ہے نہیں عثمان ایسا نہیں ہے، وہ لوگ صلح کی بات چیت کے دوران سوغوت پر حملہ ہرگز نہیں کریں گے۔ جب تمہارے بھائی اور چچا صلح کی بات چیت کر رہے ہوں گے تو میں ایناگول پر حملہ کروں گا۔ عثمان کہتا ہے تو تم جال بن رہے ہو۔ یولک ارسلان کہتا ہے میں آج تم لوگوں کو یہی بتانے آیا تھا۔ ساوچی کہتا ہے یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے یولک ارسلان، آپ چاہتے ہیں کہ میں اور چچا اس زخمی شخص کے پاس کے لے جائیں اور پھر آپ سازش بھی تیار کر رہے ہیں۔ یولک ارسلان کہتا ہے فکر مت کریں ساوچی صاحب، نکولا میرے خلاف کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہوا تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کولوج حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ عثمان کہتا ہے آپ سب لوگ غلطی پر ہیں، آج سوغوت کا دن ہے، کولوج حصار کل کا کام ہے اور ایناگول کو فتح کرنے میں ابھی مزید وقت لگے گا۔ یولک ارسلان کہتا ہے اگر ایناگول میرے ہاتھ لگ گیا تو نکولا کولوج حصار کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ پائے گا۔ عثمان کہتا ہے تم ایناگول کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس سے صرف میرے بھائی اور چچا نقصان میں رہیں گے۔ ساوچی کہتا ہے ایک تو تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو اور پھر اپنا دفاع بھی کر رہے ہو عثمان، اگر تم کولوج حصار میں داخل ہو کر نکل آئے ہو تو ہم بھی وقت پڑنے پر شیر بن سکتے ہیں اور ہرنوں کی ڈار پر دعویٰ بول کر واپس آ سکتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے بالکل بھائی جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دشمن کا خنجر سوغوت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میں سوغوت جاؤں گا اور یولک ارسلان ایناگول۔ پھر عثمان اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور آپ لوگ نکولا کے جال میں پھنسنے جائیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر عثمان رک جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے مگر میرے بھائی یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب نکولا کے سپاہی راستوں پر پہرا دے رہے ہوں گے تو صرف ایک داڑ کافی رہے گی اور آپ کا بھائی ان دروازوں کو توڑ کر آپ کو پھر سے بچائے گا۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ باہر آ کر عثمان بوران اور گوگتوگ کے ساتھ سپاہیوں کے خیمے کی طرف چلنے لگتا ہے۔ خیمے میں پہنچ کر عثمان کہتا ہے کافر دشمن غرانے لگا ہے، سوغوت کے افق پر تیرگی کے آثار نظر آنے لگے ہیں، لگتا ہے کہ وہ لوگ نکولا کے سینے میں پیوست ہونے والے خنجر کی دیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کولوج حصار کی قیمت خنجر کا ایک چھوٹا سا زخم ہے۔ پھر عثمان تمام سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا ہماری کوششیں دم توڑ چکی ہیں کہ وہ لوگ دیت طلب کرنے لگے ہیں؟ کیا میرا دل ٹھنڈا پڑ چکا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے تو سب سپاہی بھی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ بمسی صاحب ایک طرف بیٹھ کر بڑے سکون سے عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عثمان کہتا ہے میں اپنے دادا اوغوث سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا دل کبھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بھائیو ہمیں کولوج حصار کے دروازے کے پاس لے جانے والے دن قریب ہیں، آج ہم سوغوت میں دشمن کو چبا کر پھینک دیں گے، کل یہ ہو سکتا ہے کہ کل سے بھی پہلے
ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کی امانت کولوج حصار کی جانب بڑھیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ عثمان کے تمام سپاہی بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔